ہوتی ہیں پھر اسے گھر بار کی یاد نہیں آتی ہے۔ حضرات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس میں جو برابر میں حاجی بیٹھے ہوں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھئے، جو عمرہ کر کے آئے ہیں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھئے، جب مدینہ شریف کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ مدینے میں حاجی کو 8 دن رہنے دیتی ہے، یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو 10 دن مدینے میں روک لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ مدینے میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات یہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب نبی کے روضے پہ جاتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ یہ 8 دن ایسے گزر جاتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، یہ 8 دن ایسے نکل جاتے ہیں کہ گویا ایک خواب دیکھ رہا تھا اور اس سے بیدار ہو گیا، اور جب 8 دن کے بعد اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں دن جو حاجی آئے تھے، اب ان کے وہاں واپس ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب اپنا سامان سفر تیار کر لیں، اب اپنا سامان سفر جلدی سے باندھ لیں، اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب نبی کے روضہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ حاجی کے کانوں میں جب آواز پہنچتی ہے حاجی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حاجی رو کر کے کہتا ہے میرے مولا اس دربار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، مدینے کی زیارت کو میری طبیعت مچلتی ہے مگر مجبور ہوئی اس سے نہایت تنگ دستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ پوری زندگی دعا کرتا رہا میرے مولا ایک بار مجھے اپنے محبوب کے روضے پہ پہنچا دے، یا میرے پروردگار آج میں اپنے آقا کے روضے پہ آ گیا، میری حسرت دل پوری نہ ہو سکی، میرے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکی، میرے مولا میری حسرت دل مکمل نہ ہو سکی، میرے مولا میں یہی دعا کر کے جا رہا ہوں اپنے آقا کے روضے پہ، اگر میری زندگی باقی ہو میری زندگی مجھے دے میرے مولا، مجھے مال دے میرے مولا، تو ایک بار اپنے محبوب کے روضے پہ اور بھیج دینا، ایک بار اپنے محبوب کے روضے کی حاضری نصیب فرما دینا۔ یہ حاجی رو رو کے دعا کرتا ہے، اور جب الوداعی سلام کرنے نبی کے روضے پہ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے، حاجی کے اپنی آستین میں آنسوؤں کے سیلاب کو جذب کرتا ہے۔ ذرا سنہری جالیوں کا تصور تو لائیے، یہ وہ روضہ ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ وہی نبی کا روضہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح کو آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں جو ایک بار آ جاتا ہے اس کی ڈیوٹی قیامت تک نہیں آئے گی، وہ واپس نہیں آئے گا، دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ اب دیکھو میرا امام کہتا ہے معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ حضرات فرشتوں کو ایک بار حاضری نصیب ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، ہم اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں۔ اگر نبی کا امتی ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائے تب بھی اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، اگر وہ ہر سال اس دیار میں حج کرنے کے لیے جائے تب بھی اس کے لیے روک نہیں ہے۔ فرشتوں جیسی مخلوق کو اس دیار میں ایک بار حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، پوری زندگی یہی تمنا کرتے مولا ایک بار اور بھیج دے، ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ہر مہینہ جائیں تب بھی ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ قسمت پہ ناز کرو اس دیار کی حاضری، اس دیار میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جہاں کی مٹی میں شفا، جہاں کی خاک میں شفا، جہاں کی کھجور میں شفا۔ حضرات 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب نبی کا روضہ چھوڑتا ہے اور جب نبی کے روضے پہ الوداعی سلام کرنے جاتا ہے تو سنہری جالیاں پکڑ کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ آقا میں آج جا رہا ہوں آپ کا روضہ چھوڑ کے، آقا اب میں جا رہا ہوں، میرے آقا ایک بار مجھے اپنے روضے پہ اور بلا لینا۔ یہ دعا کر کے حاجی وہاں سے واپس ہوتا ہے، اپنا سامان سفر تیار کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ حاجی جب اپنی سواری میں بیٹھتا ہے، پوچھ لیجئے جو حج کر کے آئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں، جب تک حاجی کو نبی کے روضے کا مینار نظر آتا ہے، جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، جب تک سبز گنبد نظر آتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے روضے کو دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے روضے کی طرف دیکھتا ہے اور یہی دعا کرتا ہے میرے مولا ایک
बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। हजरात मुड़ मुड़ के नबी के रोजे को देखता है। हजरात ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है। अभी ये पैदा तो मदीने में नहीं हुआ, इसका कारोबार तो मदीने में नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी तो मदीने में नहीं है, इसका सरमाया तो मदीने में नहीं है, सिर्फ हाजिरी देने गया है। तब आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता, तब आंखों से आंसुओं का सैलाब आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और जब अपनी सवारी में बैठता है तो रोता हुआ वापस होता है। अल्लाह अकबर। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत ये है कि आंखों से आंसू के नहीं रुकते हैं। वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नबी का सब्ज गुंबद छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। हुसैन अपने घर पे आए और कहते हैं मेरे घर वालों चलो अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। मेरा हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पर अपना छोटा सा काफिला लेकर के जाता है, अपनी बहन ज़ैनब को लेकर के, हजरत कासिम को लेकर के, हजरत अब्बास को लेकर के, अपने बेटे अली अकबर को लेकर के, छोटा सा काफिला मेरा हुसैन लेकर के पहुंचा नाना के रोजे पे। नाना आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। ए मेरे नाना अब आपका नवासा आपका रोजा छोड़ के जा रहा है। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया जिसे आप सीने पे बिठाया करते थे। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। ए मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है। एक बार मैं अपने घर में रो रहा था, मेरे नाना आपने मेरी माँ से आके कहा था बेटी फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए मेरे नाना आप अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो, आपका नवासा आपका रोजा छोड़ के जा रहा है। ए मेरे नाना मैं इस्लाम की कश्ती को किनारे लगाने जा रहा हूँ। मेरा हुसैन अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देता है, उसके बाद अपनी माँ फातिमा के रोजे पे आते हैं आका हुसैन और कहते हैं अम्मी फातिमा आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप झूला झुलाया करती थी, आपका बेटा हुसैन आया है जिसे आप कुरान की लोरियां दे करके सुलाती थी। ए मेरी माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आया था तो तुमने मन्नतों के रोजे रखे थे। ए मेरी माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। ए मेरी माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे भूख लगी थी तो तुम्हारी दुआ से जन्नत से खाना आ गया था। ए मेरी माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है। मेरे आका हुसैन रो रो करके अपनी माँ के रोजे पे कहते हैं अम्मी आपका बेटा आपके रोजे से बड़ी दूर जा रहा है, आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो, अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। हुसैन अपने भाई हसन के मजार पे आए, मेरे भाई हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ करके तुम चलते रहे, जिसका साथ तुमने कभी नहीं छोड़ा। ए मेरे भाई अब आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है। मेरे भाई मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। ए मेरे भाई मैं इस्लाम की कश्ती को सब किनारे पे पहुंचाने जा रहा हूँ। अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के आया, अपने घर पे सामान सफर तैयार कर रहा है। मेरा हुसैन मेरे हुसैन की लाडली बेटी ने देखा, हजरत सुगरा ने देखा, बाबा मुझे साथ लेके नहीं जाएंगे, बाबा मुझे साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, मुझे यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा मेरी बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बड़ी दिक्कतों का सफर है, मेरी बेटी पैदल सफर है, मेरे लाल तू हमारे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएगी। ए मेरी बेटी तू मदीने में रह। उस वक्त हजरत सुगरा का निकाह हो चुका था, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के साथ हो गया था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेटी तू मदीने में रहे। हसन मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तिजारत के लिए गए हुए थे, एक शौहर की इजाजत नहीं थी इसलिए भी मेरे आका हुसैन ने उनको साथ नहीं लिया। दूसरा वो सख्त बीमार थी, हुसैन ने इसलिए भी उनको साथ में नहीं लिया। मेरे आका हुसैन कहते बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, तू मदीने में रह। हजरत सुगरा ने कहा बाबा मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे, मुझे मेरे भाई की याद आती है, मैं अली असगर को सीने से लगा करके प्यार कर लेती हूँ। मेरे बाबा मैं
तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे आका हुसैन ने कहा बेटी तू मदीने में रह। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत सुगरा कहती है बाबा एक बार मुझे मेरे भाई असगर को दिखा दो, एक बार मैं अपने भाई अली अकबर को देखना चाहती हूँ। मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे अली अकबर सामने आए, बोले बहन सुगरा मैं 1 महीने के बाद आऊंगा और तुझे लेके चला जाऊंगा। हजरत सुगरा ने कहा भाई वादा करते हो? कहा हाँ बहन वादा करता हूँ, मैं तुझे लेने आऊंगा। हजरत अली अकबर ने दिलासा दिया अपनी बहन को। हजरत सुगरा ने कहा बाबा आप जा रहे हो, एक बार मैं अपने असगर को प्यार कर लूं। हजरत सुगरा हजरत अली असगर को प्यार कर रही थी। हजरत गिरामी तारीख बताती है हजरत सुगरा रो रो करके इमाम हुसैन से कह रही थी बाबा मुझे अपने साथ लेकर के चलो। हुसैन ने सब्र की तलकीन की, कहा बेटी तू मदीने में रह। मेरा आका हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना मुस्तफा के मदीने से बाहर निकला। सोचो तो सही जरा 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो कैसे उसके दिल पे बीतती है कि आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। मेरा हुसैन 56 साल की उम्र मदीने में गुजार चुका है, जो मदीने की गलियों में चलता रहा, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जिसने मदीने की बहारों को देखा, जिसने नबी के रोजे को देखा, जिसने नबी के रोजे की बहारों को देखा है। सोचो हुसैन से मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं कि पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके ताल्लुक से अफीर और मुर्शिद ताजुल शरिया ने कहा था मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। अल्लामा हसन जिसके बारे में कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके लिए शायर ने कहा था कि तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना आका हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था कि वो मदीना जहां सिद्दीक ने रिफअत पाई, वो मदीना जहां फारूक ने अजमत पाई, वो मदीना जहां उस्मान ने सखावत पाई, वो मदीना जहां हैदर ने शुजाअत पाई, आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। हुसैन जब मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे। बहन ज़ैनब ने कहा मेरे भाई क्या देख रहे हैं। हुसैन ने कहा मेरी बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, शहरे रसूल पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ दिया है और हुसैन मक्के के लिए रवाना हो गए हैं। ऐ मोरवी के जिंदा दिल मुसलमानों, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा था और मदीने आ गए थे, और जब इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है और मक्के में पहुंच गए हैं।
یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے. امن والی زمین کو چھوڑ دیا حسین نے, سکون والی زمین کو چھوڑ دیا حسین نے اسلام کو بچانے کی خاطر, اسلام کی کشتی کو کنارے لگانے کی خاطر. اور جب آقا امام حسین مکے شریف کی سرزمین پر پہنچے تو آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں پہنچے تھے تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا. آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پہ رہ رہے تھے. ادھر کوفے والوں کو پتا چلا کہ حسین مدینے سے مکہ آ گئے ہیں اور یزید کی بیعت نہیں کی ہے امام حسین نے. کوفے والوں نے خط لکھ کر کے بھیجنا شروع کر دیے. روایتیں مختلف ملتی ہیں, 150 خط, ایک روایت میں ہے کہ 300 خط, اور ایک روایت میں تو 1000 خط کا ذکر ہے. اور ایسی ایسی درد بھری باتیں لکھی تھی خط میں. حسین ہمارا کوئی امیر نہیں, حسین ہمارا کوئی رہنما نہیں, حسین ہمارا کوئی قائد نہیں, حسین ہمیں کوئی صحیح راہ بتانے والا نہیں, حسین ہم اس سے پہلے تمہارے والد کے ساتھ تھے, اب ہم تمہارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. حسین جیسے ہی ہمارا خط ملے تم کوفے پہنچ جاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط دیکھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر, حضرت عبداللہ ابن زبیر اور آقا امام حسین اور بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود تھے. آقا حسین نے وہ خط دکھائے اور کہا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے, کیا مشورہ ہے. آقا حسین سے صحابہ نے کہا آقا حسین آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ کوفے مت جائیے, کوفے والوں میں وفاداری نہیں ہے, کوفے والے غدار ہیں, آپ کے والد کے ساتھ غداری کر چکے ہیں, آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے, آپ کوفے مت جائیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خطوط کی کثرت ہو گئی, کافی خط جمع ہو گئے, تب امام حسین نے کہا کہ مجھے وہ لوگ بلا رہے ہیں اور میں جانا چاہتا ہوں. جانا کیا تھا, وہ آقا کا فرمان بھی تو پورا ہونا تھا. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو فرشتے نے کربلا کی مٹی لا کر کے آقا کو دی تھی. یا رسول اللہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں حسین شہید کیے جائیں گے, اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن آقا آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. آقا کو بھی پتا تھا کہ میرا نواسا شہید ہو جائے گا, مولا علی کو بھی پتا تھا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا. اور جنگ صفین سے جب واپس ہو رہے تھے مولا علی, جب مقام نینوا میں پہنچے, جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے مولا علی, نہر فرات کے کنارے بیٹھ کر کے بہت روئے مولا علی شیر خدا. ساتھیوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہی تو وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, یہی وہ نہر فرات ہے جس کے کنارے میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. میرے آقا بھی جانتے تھے میرا نواسا شہید ہوگا, مولا علی بھی جانتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا, حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی کہ میرا لال شہید ہوگا, امام حسن بھی جانتے تھے کہ میرا بھائی میدان کربلا میں شہید ہوگا. آج کا بد عقیدہ کہتا ہے حسین مالک و مختار ہوتے تو حسین کے بچے ان کی نگاہوں کے سامنے کٹتے رہے, کیوں نہیں بچایا. حسین میدان کربلا میں خود شہید ہو گئے, ان کے نانا نے دعا کر کے کیوں نہیں بچایا, ان کے والد نے دعا کر کے کیوں نہیں بچایا, ان کی ماں نے دعا کر کے کیوں نہیں بچایا. حضرات مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور میرے آقا نے دعا کی تو یہ دعا کی امام حسین کے لیے, اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا, اے میرے پروردگار جب میرا بیٹا میدان کربلا میں امتحان دے رہا ہو اس وقت میرے بیٹے کو مولا صبر عطا فرما, اجر عطا فرما. یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حسین میدان کربلا میں صبر و رضا کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. یہ نبی کی دعا تھی, دعا کی نبی نے میرے مولا میرے بیٹے کو صبر عطا فرما, میرے بیٹے کو اجر عطا فرما. آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سرزمین پر ہیں. آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان ساتھیوں نے کہا آپ مت جائیے, کوفے والوں میں وفاداری نہیں ہے. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس کی تصدیق کے لیے یہ جو خط آ رہے ہیں تاکہ قیامت میں یہ کوئی حجت قائم نہ کر سکے, نانا کی بارگاہ میں کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا وہ نہیں آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی. یہ اتمام حجت کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے کی سرزمین پہ بھیجا. حضرت مسلم ابن عقیل جب روانہ ہوئے اور جب کوفے میں پہنچے تو کوفے والوں کی محبت کا عالم نہ پوچھی. یہ دل, یہ جگر ہے, یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, ایسی محبت سے پیش آئے.
ایک دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی حضرت مسلم کے ہاتھوں. ماحول بہت اچھا دیکھا حضرت مسلم نے، خط لکھ دیا امام حسین کو، بھائی ماحول بہت اچھا ہے، آ جائیے، یہاں کے سب لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، آپ آ جائیے. ادھر خط کا روانہ ہونا تھا، ادھر یزید کو پتا چلا کہ حسین کے بھائی مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں. اس نے جو کوفے کے گورنر تھے نعمان ابن بشیر، ان کو معزول کر دیا، اور جو ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفے اور بصرہ دونوں کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا. ابن زیاد جو تھا بہت بڑا ظالم تھا. امام حسین کے لیے لوگ روزانہ نکلتے تھے، صبح کو انتظار کرتے تھے، جو عرب سے راستہ آتا تھا، جو مکے سے راستہ آتا تھا، اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے اور غروب کے وقت واپس آتے تھے. ابن زیاد رات کے اندھیرے میں آیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، چالاک اتنا تھا، اسی راستے سے آیا جو مکے سے آتا ہے. لوگ سمجھے حسین آ گئے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے. وہ سیدھا دارالامارہ کے اندر گیا، کوفے کی گورنر ہاؤس کے اندر گیا. لوگوں نے کہا اگر امام حسین ہوتے تو ہم سے بات کرتے، آقا حسین ہوتے نہ کسی سے کلام کیا اور نہ بات کی، یہ ہے کون؟ اب لوگ شش و پنج میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے. یہ سیدھا دارالحکومت کے اندر گیا، اوپر چڑھ کر کے نقاب ہٹا کے کہتا ہے لوگو مجھے پہچان لو، میں ابن زیاد ہوں. اگر تمہیں اپنی گردن پہ سر بھاری لگ رہا ہے تو حسین کے بھائی کی بیعت کرو، اگر تمہیں اپنے بچے یتیم نہیں کرانے ہیں تو حسین کے بھائی کی بیعت کرو، اگر تمہیں اپنی بیوی بیوہ نہیں کرانی ہے تو حسین کے بھائی کی بیعت کرو، اگر تمہیں اپنے بچے یتیم کرانے ہیں تو سوچ لو اب ابن زیاد یہاں کا گورنر بن کر کے آ گیا ہے. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کوفے والوں کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی. وہ امام حسین کو جو محبت برے خط بھیجے تھے، تاریخ بتاتی ہے حضرت مسلم جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوئے، پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، جب سلام پیچھے پھیر کر کے دیکھا تو ایک بھی موجود نہیں تھا. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو زندہ میں لے جا کے ڈالا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کیسی وفاداری دکھائی کوفے والوں نے اور کیسی غداری دکھائی کوفے والوں نے. آج بھی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. آج بھی ان کوفے والوں کی پہچان ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے باہر ہو، ان کی یہی پہچان ہے کہ یہ ہمیشہ پاور کے ساتھ رہے ہیں. وہاں انہوں نے اس کا پاور بھاری دیکھا تو یزید کے ساتھ میں ہو گئے، یہاں موجودہ حکومت کا پاور دیکھا تو اس کے ساتھ میں ہو گئے. اس لیے اے میرے عزیزو، یہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے میرے حسین کو خط دے کر کے بلایا تھا، پھر انہی کے بچوں کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا. وہ ظالم ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اپنی فکر نہیں تھی، اپنے بھائی حسین کی فکر تھی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، میرا بھائی آنے والا ہے، میرا بھائی چل دیا ہوگا مکے سے. اللہ اکبر. ادھر حضرت مسلم کو تلاش کرنے کے لیے اس نے آدمی بھیجے. حضرت ہانی تھے، ان کے گھر پہ حضرت مسلم تھے. حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. المختصر واقعات آپ سنتے رہتے ہو. وہاں سے حضرت مسلم کو لایا جاتا ہے کوفے کے دارالامارہ کے اندر. ابن زیاد سے بحث ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو حضرت مسلم نے بیان کیا. ابن زیاد نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور سب سے اوپر منزل سے لے جا کر کے نیچے کی جانب آپ کو گرانے کا اس نے حکم دے دیا. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں سے کہا تھا، اے کوفے والوں، تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، میرے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے. حضرات، حضرت مسلم کے ایسا خطبہ دیا کہ ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. حضرت مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے. روایت تو ملتا ہے آپ کے 2 بچے تھے محمد اور ابراہیم، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. ادھر میرا حسین مکے سے روانہ ہو گیا. میرا حسین مکے سے چل دیا کربلا کے لیے. آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے روانہ ہوئے، شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے. کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے، بانوں نے شہ سے عرض کی نانا دہائی ہے، جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے. حضرات، امام حسین کو بہت روکنا چاہا لیکن آقا حسین کی منزل آواز دے رہی تھی. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حسین کی
جائے شہادت آواز دے رہی تھی، آقا حسین چل دیے وہاں سے، اور آقا حسین کو راستے میں کئی لوگ ملے۔ آقا حسین کے بہنوئی بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بہت روکنا چاہا، جو حضرت زینب کے شوہر تھے، بہت روکنا چاہا کہ حسین آپ مت جائیے کوفہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے کوفے کی طرف۔ راستے میں فرزدق شاعر ملا، اس سے یہ وہی فرزدق شاعر ہے کہ جب امام حسین حج کرنے کے لیے گئے، بہت زیادہ بھیڑ تھی تو لوگ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہے تھے، تو امام حسین جیسے ہی حجر اسود کے پاس پہنچے، بھیڑ ہٹ گئی، آقا حسین نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب بھی بھیڑ رہتی ہے، کوئی قسمت والا حاجی ہوگا یا عمرہ کرنے والا جسے حجر اسود کا بوسہ نصیب ہوگا، ورنہ دور سے استلام کر لیتے ہیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ آقا حسین کے لیے بھیڑ ہٹ گئی تو کسی نے کہا، رہے یہ کون ہے نوجوان جس کے لیے بھیڑ ہٹ جا رہی ہے اور یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے؟ تو یہی فرزدق شاعر وہاں کھڑا تھا، کہا انہیں نہیں پہچانتے؟ ارے انہیں تو خانہ کعبہ بھی پہچانتا ہے، انہیں تو بطحا کی سرزمین پہچانتی ہے، انہیں تو مدینہ بھی پہچانتا ہے، انہیں تو مکے مدینے کے ارد گرد کی جو زمین ہے وہ بھی پہچانتی ہے۔ ارے یہی تو حسین ابن علی ہیں جنہیں کعبہ بھی پہچانتا ہے، جنہیں مدینہ بھی پہچانتا ہے، وہی امام حسین ہیں اور وہی فرزدق شاعر ہے۔ راستے میں ملا، آقا حسین نے پوچھا، آقا حسین کو جب وہاں کے حالات معلوم کرنا تھے تو پوچھا، بتاؤ کوفے سے آ رہے ہو، کیا حال ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا تھا آقا حسین سے کہ ان کے دل جو ہیں، حسین کوفے والوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کی طرف ہیں، دل آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں اس کے ساتھ ہیں، حسین مت جاؤ، ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ آقا حسین وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پہ ایک شخص آیا کوفے سے، اس نے خبر دی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی۔ آقا حسین کو جب اتنا پتہ چلا تو آقا حسین نے حضرت مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے کہا، چچا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ کیا ہمارے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا؟ آقا حسین نے سینے سے لگا لیا اس بچی کو، فرمایا بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، ہر مقام پہ صبر سے کام لو۔ آقا حسین نے وہاں پر اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب چلو بتاؤ کیا کرنا ہے، مکے چلنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت مسلم کا بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے، اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ آقا حسین وہاں سے آگے بڑھے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، دین احمد ہے مجھ کو بچانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ محبت سے پڑھیں، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، کہہ رہا ہے یہ سارا گھرانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کہہ رہا ہے یہ سارا گھرانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، ایک سجدے